پہلے اگر ہم اس دفاعی معاہدے کے حوالے سے بات کر لیں، ایک اجتماعی سلامتی کے لیے پہلی بار تینوں ملک جو ہیں وہ اس فریم ورک میں اکٹھے ہوئے ہیں، جس میں انٹیلیجنس شیئرنگ جو معلومات کا تبادلہ ہے وہ بڑا اہم نقطہ ہے، تربیت ہے، فوجی مشقیں ہیں۔ یہ صرف ایک فوجی نوعیت کا معاہدہ شاید نہیں نظر آ رہا، کیونکہ اس کا جو دفاعی صنعت ہے اس پر بھی ایک بہت گہرا اثر پڑنے والا ہے۔ جغرافیائی لحاظ سے جو اس خطے کی سلامتی کا ایک پورا پیراڈائم ہے وہ بھی اثر اس پہ پڑ رہا ہے بہت بڑا۔ تو کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ یہ جو اس معاہدے کا میرا خیال ہے کہ نیچرل کنورجنس بنتی تھی، اور جس کو انگریزی میں کہتے ہیں نیڈ آف دی آر۔ تینوں ممالک کی اپنی اپنی اسٹرینتھ ہیں۔ جو ترکی ہے وہ نیٹو کا سرگرم رکن ہے، انتہائی قابل کیپیبل مسلمان ملک ہے، اور میں تو یہاں تک کہوں گا کہ اگر دو اسلامی ملک جو سب سے زیادہ ملیٹریلی اور اس طرح کی ٹیکنالوجی میں ایڈوانس ہیں تو ایک پاکستان ایک ترکی ہے۔ پھر میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ ان کے پاس جو ہارڈ ویئر ہے موسٹلی ویسٹرن ہے، ان کا ایکسپرٹیز بہت زیادہ ہے۔ انہوں نے ڈرونز پر، انمینڈ ایریل وہیکل پر، کان جو ان کا ففتھ جنریشن جہاز ہے اس پر بہت اپ کیا ہے۔ پاکستان کی جو پرسنل یا ہمارے سیلر، سولجر اور ایئرمین ہیں وہ بیٹل ٹیسٹڈ ہے، اور بہت پرانی بات نہیں، 1 سال پرانی بات ہو رہی ہے۔ تو دنیا میں جب کنورجنس ہوتی ہے اس طرح کے معاہدوں میں تو 3 چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ ایک آپ کی قابلیت اور حوصلہ، یعنی آپ کتنے زیادہ قابل ہیں۔ نمبر 2 دیکھا جاتا ہے کہ جن ملکوں کے ساتھ آپ معاہدہ کرنے جا رہے ہیں آپ کی کنورجنس ہے نیشنل انٹرسٹ کی، یعنی آپ کے جو الائنمنٹ ہے، اسٹریٹجک گولز ہیں، انسیکیورٹیز ہیں، وہ اکٹھی ہیں یا کامن ہیں، اور اگر جواب ہاں میں ہو تو آپ آگے چلتے ہیں۔ اور تیسرا اور موسٹ امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہوتا ہے، جو معاہدہ کرنے والے لوگ ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے پر اعتماد کر سکتے ہیں اس لیول کا کہ اگر مجھے ضرورت پڑے گی تو یہ ملک آئے گا، اور برا وقت آنے پر یہ نہیں ہوگا کہ انٹرنیشنل پریشر، ٹیل ٹو اسٹنگ، اکنامیکل ریزنز اور کوئی کمپلشن کی وجہ سے وہ بیک آف کر جائے۔ تو یہ تینوں چیزیں پاکستان، ترکی اور سعودی عرب میں بہت کامن بھی ہیں۔ ہماری آئیڈیالوجی کامن ہے، ہماری تھریٹس آلموسٹ کامن ہے، ہماری کیپیبلٹی جب کنورٹ کریں گی، ایک طرف جیسے میں نے کہا کہ ترکی کے پاس ملیٹریلی بہت ایڈوانس سسٹم ہے، پاکستان خود انحصاری میں آئی تھنک مسلمان ملکوں میں نمبر 1 ملک ہے، جس کی آؤٹ سائڈ ڈپینڈنسی نہ بہت زیادہ کمپرومائز ہم کر چکے ہیں کہ اب نہیں ہے ہماری بہت سارے ملکوں پر جو باہر ویسٹ میں ہوتی تھی۔ اور جو ترکی ہے وہ آئل رچ کنٹری ہے، ریسورسز ہیں، جہاں جہاں ہمیں فائنینشیل چیلنجز، سعودی عرب فائنینشیل چیلنجز ہوں گے وہاں پہ، یا اکنامک اسٹرینتھ ہمیں چاہیے ہوگی، وہ ہمارا سعودی عرب پلگ کرے گا۔ تو آئی تھنک یہ بڑی آئیڈیل کنورجنس ہے۔ ریجن میں اس وقت نیکسس آپ نظر آتا ہے، ظاہر ہے ایران کی صورتحال ہمارے سامنے ہے، غزہ کی صورتحال ہمارے سامنے ہے، اور پھر ایک رائیولری پاکستان کی جان کی ظاہر ہے۔ بھارت اگرچہ پراکسیز کے ذریعے ہی زیادہ کوشش میں اب لگا ہوا ہے، کیونکہ براہ راست تو جنگ اس نے کر کے دیکھ لیا ہے۔ کیسے دیکھتے ہیں آپ کہ پاکستان جو پلیس ہو رہا ہے، جس طرح سے ایک آپ کہہ لیجئے کہ جو سیکیورٹی کی گارنٹیز کے طور پہ پاکستان کو دیکھا جا رہا ہے مشرق وسطیٰ میں بھی، خلیجی ممالک میں بھی، کیا اثر پڑے گا پاکستان کی دفاعی پوزیشننگ کے اوپر؟ دیکھیے تنزیلہ، جب لاسٹ ایئر جنگ بند ہوئی تھی تو مجھے آپ جیسے جرنلسٹ نے پوچھا تھا کہ اب کیا لگتا ہے یہ جو ہمیں فتح حاصل ہوئی ہے، تو میں نے عرض کیا تھا، میں دوبارہ کرتا ہوں، آج مجھے پھر یاد آ گئی بات 1 سال بعد، میں نے یہ عرض کیا تھا کہ وکٹری گیوز یو پاور، وکٹری گیوز یو ویلیو، اینڈ دین ویلیو گیوز یو پاور، اینڈ دین پاور ٹاکس ٹو پاور۔ ابھی کیا ہو رہا ہے دنیا میں، جتنی طاقتیں، ترکی بنیادی طور پر، سعودیہ دیکھیے، وہ ایک سیلف پاور ہیں اپنے اپنے ڈومین میں۔ ہم ریلیونٹ ہوئے تبھی دنیا نے ہم سے بات کی، ہمارے ڈومیننس تھی جس کی وجہ سے دنیا، ویسٹ اور پریزیڈنٹ ٹرمپ دوڑے آئے، انہوں نے کہا جنگ بند کر دیں، کیونکہ ایک ایلیمنٹ آف انفلوئنس ہمارا الحمدللہ بڑھا۔ پچھلے سال ہم نے ثابت کیا کہ ہم ریجنلی ایک اسٹیبلائزنگ فورس کے طور پر ہیں یا ملک ہیں، اور تقریباً 8 مہینے بعد یا 10 مہینے بعد جب یہ جنگ شروع ہوئی، اور جون 2026 میں ہم نے یہ ثابت کیا کہ ہم ایک گلوبل پیس لونگ ملک بھی ہیں اور پیس کنٹریبیوٹنگ میجر ملک بھی ہم ہی ہیں۔ تو دنیا نے ہمیں ایک انفلوئنشل ملک مانا۔ اب جب آپ انفلوئنشل ہوتے ہیں تو پھر ظاہر ہے ترکی بھی آپ کو سمجھتا ہے کہ قدر کی جائے، سعودی عرب بھی سمجھتا ہے کہ ہماری کنورجنس ہے۔ تو آنے والے وقتوں میں جیسے کہا، جو ہم نے ارن کی ہے اپنی کریڈیبلٹی، اور تھرو ملٹری اور اپنی ایک انفلوئنس، ہماری بیٹل ٹیسٹڈ اس وقت فوج ہے، پاک فضائیہ خاص طور پہ پوری دنیا میں رسپیکٹ ہوتی ہے۔ تو آنے والے وقتوں میں تو یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ اور ملک بھی رجوع کریں گے اور کنورج کریں گے، اپنی ایک ایلیمنٹ آف سیکیورٹی، اپنے چیلنجز کو کنورج کرنا چاہیں گے، کیونکہ یہ نیچرل الائنس ہوگا۔ کیونکہ اگر آپ نہیں کنورج کریں گے تو یہ خطے کے اندر امریکن انفلوئنس رہے گا، اور اگر امریکن انفلوئنس ہے تو انڈائریکٹلی اسرائیلی انفلوئنس رہے گا۔